بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، دوسرا پارا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تحویل قبلہ سے یہ شروع ہوتا ہے پارہ. اس سے پہلے جو پہلا پارہ ہے اس کے آخری 2 رکوع 3 ملت ابراہیم کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. ملت ابراہیم معلوم تاریخ کے اندر اللہ رب العزت کی توحید اور سارے باطل خداؤں، جھوٹے معبودوں، باطل نظاموں اور جاہلیت کے دستوروں پر لکیر پھیر دینے کی ایک زندہ جاگتی دعوت جو کرۂ ارض کے ایک بہت بڑے حصے، بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ موجود انسانیت کی اکثریت کے ہاں کسی نہ کسی انداز میں وہ اون کی جاتی ہے. خدا کا تذکرہ، خدا کو تو ماننا چاہے کسی بھی انداز سے، کسی بھی سطح پہ ہو، اور اس وقت ہمارا معاملہ ملحدوں کے ساتھ اور سرے سے خدا کی خدائی کا کسی بھی معنی میں انکار کرنے والے گروہ کے ساتھ ہو، تو خاص اس حوالے سے تو بہرحال ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ خدا بہرحال بولتا ہے کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں، ہر ملت کے ہاں، ہر قوم کے ہاں. اور چاہے وہ ہندو مت ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ مذاہب اور ادیان ہوں، ایک بڑی ہستی جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اس نے بہت چھوٹے چھوٹے معبودوں کو بھی اپنی کوئی نمائندگی وغیرہ کا وہ معاملہ دے رکھا ہے. تو لیکن یہ کہ ایک بڑی ہستی، ایک بڑی آتما جو ہے جس کے دم سے یہ سارا وجود ہے، اور جس کی قدرت اور قوت اور طاقت اور رحمت سے یہ ساری ہستی کا نظام چلتا ہے، اور یہ ساری ہستی اس کے دم سے قائم اور دائم ہے. مطلب یہ جو چیز ہے یہ تو آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان مذاہب کے اندر سب کے سب جو خدا کو مانتے ہیں، ایک اندیکھی ہستی جو رحمت کرنے والی ہے اور مہربانی کرنے والی ہے اور مطلق خیر اس کے ہاں سے مخلوق کو حاصل ہوتی ہے. اب ان کے مابین ملت ابراہیم ایک بہت اونچے درجے کا خدا کا تعارف کروانے والی ایک جماعت ہے، جو آگے مختلف اس کی جو تقسیمات ہیں اس کے اندر ہم نہیں جاتے. تو یہ جتنے بت پرست قومیں، ملتیں، تہذیبیں ہیں، ان کی نفی کرنے والی، اور ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم یہود اور نصارہ کو، جو بہرحال بوجوہ ابراہیم علیہ السلام سے ایک رشتہ رکھتے ہیں یا اس کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیمی مذاہب اب نہیں ہیں. اب ہم ان کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے اندر نہیں مانتے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک نسبت بہرحال کیونکہ اور اس نسبت کی وجہ سے روئے زمین کے جو مذاہب کی تقسیم ہے تو اس میں بہرحال یہ دونوں جماعتیں، یہود اور نصارہ، ریلیونٹ ہیں. البتہ یہ ہے کہ جو فردر ہم تو اوپر جا رہے ہیں نا، اوپر جا رہے ہیں خدا کے تعارف کے معاملے میں اور خدا کے ہاں قبول ہونے والی عبادت کے معاملے میں.
اچھا، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اور آپ کا جو طریقہ ہے اور جو ایک دعوت ہے اس کا جو آخری سرا مستند ترین حالت میں اپنے تمام ان معجزات کے ساتھ، تمام ان آیات کے ساتھ اور اس پورے پروگرام کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے، یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی ملت اور آپ کی امت ہے، اور اس کے اندر جو انحرافات ہوئے ہیں اہل کتاب قوموں کے ہاں، ان سب کی تصحیح اور ان کے بارے میں کھوٹا اور کھرا، سچ اور جھوٹ کا سارا جو فیصلہ ہے وہ اس آخری نبی کے ذریعے سے اور اس آخری کتاب کے ذریعے سے کروا دیا گیا ہے۔ اور کیونکہ اب امامت جو ہے خدا شناسوں کی، خدا کے نام پر، اللہ رب العزت کی عبادت کے نام پر ایک صحیح اور صالح جو ایک تصویر ہے جو خدا کے ہاں مقرر ہے، تو اس کی کل نمائندگی اب اس کا نام، جس کو ہم امامت کہتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، تو وہ ملت ابراہیم جو ہے اب وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محصور ہو چکی ہے۔ اچھا، تو یہ جو قبلہ جو ہے وہ اس کی جو تحویل ہوئی ہے، اس کے موقع پر یہ بہت لمبے چوڑے مضامین، سبحان اللہ، حالانکہ واقعہ تو ایک ہے جی، منہ ادھر کرنے کی بجائے ادھر کر کے نماز پڑھا کرو، اتنی مختصر سی بات ہونے کو ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ بے شمار موضوعات یہاں پر عبادت کے، ملت کے اور خدا کے ہاں قبول ہونے کے اور اپروف ہونے کے اور انسانوں کی امامت کے، وہ یہاں پر اٹھائے گئے ہیں۔ تو اور قبلہ جو ہے اس امت کو جو ملا ہے اس کی ایک شان بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جس کو آپ گلوبل کمیونٹی کہتے ہیں، یہ گلوبلائزیشن پچھلے کوئی 2 عشروں سے کوئی غیر معمولی انداز میں اس کے ڈنکے بجائے گئے ہیں۔ اچھا، تو وہ جو گلوبلائزیشن ہے، اس امت کے قبلے نے صدیوں پہلے بہت اعلیٰ سطح پر جا کر انسانیت کو دی۔ یہ قبلہ اور اس قبلے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کے دین کا اور آپ کی دی ہوئی جو نماز اور جو عبادت ہے اور جو حج ہے اس کا جڑنا، اب آپ ذرا تصور کریں، یہ کیا گلوبلائزیشن دی ہے بھائی، یہ اس میں سے آپ مینز آف کمیونیکیشن اور مینز آف ٹرانسپورٹ، یہ 2 چیزیں جو ہیں اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جی وہ ایک مینز آف کمیونیکیشن، یہ انٹرنیٹ اور اس وقت ساری بلائیں جو ہیں وہ ہیں جو ایک دنیا اکٹھی ہو گئی، بلا شبہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مینز ایک میسر آئے ہیں، تو مینز کی بات آپ تو لے کر آئے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں جی دنیا ایک ہوئی ہے، گلوبل بنی ہے۔ اور پھر یہ مینز آف ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اب جہاز میں بیٹھے اور 2 گھنٹے کے اندر ایک بر اعظم سے نکل کر خود دوسرے اور تیسرے بر اعظم میں چند گھنٹوں کے اندر آپ پہنچ گئے تھے، جو دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے۔ اب لیکن یہ ہے کہ انہی مینز آف کمیونیکیشن کے ساتھ جو ایک زمانہ پہلے، صدیوں پہلے انسانیت کو میسر تھے، انہی نہایت محدود مینز آف کمیونیکیشن کے ساتھ اور انہی نہایت محدود مینز آف ٹرانسپورٹ کے ساتھ دنیا کو اکٹھا کر دیا اس قبلے نے۔ اب ذرا تصور کریں، آج سے 1000 سال پہلے وہ اندلس، وہ فرانس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، فرانس کے پاس سے آیا ہوا ایک انسان ادھر، اور ایک جو ہے نا یہ ترکستان کا جو آخری سرا ہے، آخری کنارہ ہے، اور ہند کا جو ہے ہمارے لاہور کا بندہ اندلس کے ایک بندے کے ساتھ کھڑا قدم سے قدم ملا کر نماز پڑھ رہا ہے اور ایک خدا کو سجدہ کر رہا ہے۔ گلوبل کمیونٹی تو مطلب ہے کہ انہی محدود مینز آف کمیونیکیشن کے ساتھ دنیا کو ایک کرنا، دنیا کو بہت سارا جو ظاہر ہے جب اتنا بڑا سفر ہوگا، اتنی قومیں
اور اتنے خطے جو ہیں سب مل کر خدا کی عبادت کرنے کے لیے، اور اس کا ریفرنس خدا ہے، سبحان اللہ، گلوبلائزیشن، قبلہ ہمارا گلوبلائزیشن، اور اس کا حوالہ کون ہے؟ خدا رب، اور اس کی عبادت، اور مقصد تخلیق، اس کے لیے یہ انسان پیدا ہوا ہے، اور یہ دنیا کا جو اصل عنوان ہے اللہ رب العزت کی خدائی، مطلب ایسی اعلیٰ چیز جو ہے وہ اس دین نے انسانیت کو صدیوں پہلے دی۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنی قوموں کو خدا کی عبادت کے لیے اکٹھا ہونا ہے تو کتنی قوموں کو جغرافیے پڑھیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ ویسے تو یہ ہے کہ آج بھی انسان لوگوں کو اکثر کو پتہ نہیں ہے کہ سورج کدھر سے چڑھتا ہے اور کدھر غروب ہوتا ہے۔ تو بہت سارے جو ہیں وہ قوموں کے جو تجربے ہیں، بہت سارے قوموں کے جو اعلیٰ چیزیں ہیں وہ ایکسچینج ہو رہی ہیں، اور بے شمار جو ہے ادب سے لے کر ثقافت تک اور مصنوعات تک اور ایجادات تک اور پتہ نہیں بھانت بھانت کے جو فائدے کی چیزیں، سب کے سب جو ہیں انسانیت کو ایک جلتھل ہوا ہے، روئے زمین پر ایک اعلیٰ ترین حرکت ہوئی ہے حج کے اس انسٹیٹیوشن کے حوالے سے۔ تو وہ جو ہے اس آخری نبی، اور اس جو ہے ہی اصل میں ایک گلوبل رسالت کے ساتھ مبعوث ہوا، تو وہ پہلے سے ہمارے دین نے دیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جس طریقے سے یہ دین اب دوبارہ اٹھ رہا ہے تاکہ ان کے یورپ کے اور امریکہ کے اور آسٹریلیا کے شہروں میں الحمدللہ کوئی شہر نہیں ہے جہاں روزانہ لوگ آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہہ رہے ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش قدمی مسلسل ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے ایک بہت بڑی پستی تھی جو ہم پر کوئی پچھلی 2-2.5-3 صدیاں جو ہے وہ چھائی رہی ہے، اور جس سے بہرحال مسلم عقول بہت آہستہ سے ہی اٹھ رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، اور یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس زمین کے ترقی میں کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے، مطلب، اور اس کا جو صالح حصہ ہے وہ ہمیں بالکل قبول ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بہت کچھ انسانیت کے جڑنے کے اسباب مادی میں بات کر رہا ہوں میسر آ گئے ہیں، اس میں وہ جو قدرے ہیں آسمانی جو اس امت کے اور اس آخری رسالت کے ذریعے سے میسر کرائی گئی ہیں، ایک ایسی اعلیٰ تہذیب جو ہے وہ کروٹیں لے رہی ہے انسانیت کے وجود کے اندر، قرآن مجید کی طرف رجوع کی صورت میں انشاءاللہ العزیز، کہ اگر یہ معاملہ اللہ کو منظور ہوا کہ اسی طریقے سے اوپر جائے تو کچھ مدت کے اندر انسانیت ایک بہت اعلیٰ تصویر جو ہے، ایک گلوبل تصویر انسان کی ایک صالح انسان کی، وہ بھی انشاءاللہ العزیز دیکھنے والی ہے۔